جو لوگ اس مقام پہ ہوں گے ان کی پہلی نشانی کیا ہوئی کہ ہم نے انہیں خاص رحمت دی ہے اپنی. اچھا دوسری وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور انہیں اپنی جانب سے خاص علم عطا کیا ہے. جو اس مقام پہ ہوں گے وہ سب کے لیے رحم دل ہوں گے، سب کے لیے رحم دل ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے میاں حضور کو کیسے کیسے علاقے سے لوگ آتے ہیں، خود یہیں کے رہنے والے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، کھیتی کسانی سے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ دام نظر چھپا کے چھپ جائے، جب نہا دھو کے آیا ہوگا تو پڑھ کے سلام کر لو گے، کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن ہم نے حضرت کو دیکھا ہے، اللہ اللہ اللہ، آنے والا کوئی کپڑا گندا کیے ہوا ہے، کوئی بدن کی گندا کیے ہوا ہے، اور آپ اس کو سینے سے لگا رہے ہیں. ماں اگر اپنے بچے کو گندا دیکھ کے دھتکار دے گی تو صاف کرنے والا کون ہوگا؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے سرکار، اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی مجھے آپ کے در کی اس ناز سے مت کے گزارے نہیں ہوتے. یہ سفید کپڑا یہ آپ کا صدقہ ہے. ماں اگر گندگی اور کچرے لگا کر کے آنے والے بچے کو ڈانٹ کے بھگا دے اور نہ صاف کرے تو صاف کون کرے گا؟ صاحب یہ گندگی جو میں نے آپ کو بتائی نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. کپڑا گندا ہو، جسم گندا ہو، یہ کچھ نہیں. معصیت کر کے آ رہا ہے، روح متعفن ہے، مگر اپنی بارگاہ میں مسکرا کے بیٹھا کر معصیت کے ازالے پر معصیت کے نجاست کو زائل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ کپڑے کی نجاست تو کوئی معنی نہیں رکھتی. ابھی مولانا عارف اقبال صاحب نے مثال دی نا، وہ ہر ایک پیر بھائی کا اور جو آپ کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہے. بلکہ جو جتنی زیادہ خطا کر کے آتا ہے نا اتنے زیادہ الطاف کا مستحق ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کو تعریف چاہیے. وہ تو پہلے ہی سے ڈرا ہے، سیما ہے. اگر تھوڑی سی ڈانٹ دے دیں گے تو نہ جانے وہ کیا ہو جائے گا. بتانا یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اتنا پہلے ہی سے ڈرا ہوا ہے اس کو دو چار جملہ کہہ دینے سے وہ ایمرجنسی کے لائق ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. جو معصیت کر کے پہلے سے کانپ رہا ہوتا ہے اس پہ خاص عنایت اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں دو چار جملہ کہہ دوں اور وہ راستہ چھوڑ کے نہ بھاگ جائے. تو رحیم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کا خاص حصہ عطا فرماتا ہے، خاص حصہ. اب یہ وقت اس چیز کو سمجھانے کا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور اس کی رحمت کا خاص حصہ کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر بات اٹک جائے گی بیچ میں. آگے بڑھیے. دوسری صفت کیا ہوتی ہے جو اس برزخ پہ ہوں گے ان کی، کہ علمناہ من لدنا علما. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا ہے. اسی لیے بہت مشہور جملہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھیے تو زبان سنبھال کر کے اور دل والوں کے پاس بیٹھیے تو دل سنبھال کر کے. اچھا ایسے بھی آپ بتائیے ایک فطرت بھی کیا ہے، نیچر کیا ہے. جو چشمے کا محتاج ہو اس کے سامنے آپ اپنا چشمہ نہ بچائیں گے. جس کو رومال کی ضرورت ہو وہ ہم سے اپنا رومال نہ چھپائے گا. ایک شخص ہے جس کو گاڑی چاہیے اور آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ مانگنے کی آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ اپنے گاڑی کے لیے بہانہ بنائیں گے. تو یہاں بھی دل والوں کے پاس تو دل کی تلاش رہتی ہے. یہاں بھی دل کی تلاش رہتی ہے. ایک مرتبہ محلے کے کچھ لوگ غیر مسلم برادران آئے، حضرت سے چندہ لینے کے لیے. ٹرانسفر جل گیا ہے، آپ چندہ دیجیے، جبکہ وہاں سے مدرسے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، اپنا خود پورا انتظام ہے. لیکن حضرت نے 500 روپے اس کو دیے، اس سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعد میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر 500 روپے سے کسی کا دل مل جائے تب بھی سستے ہی میں مل گیا ہے. اگر 500 سے کسی کا دل مل جائے تو بھی سستے ہی میں مل گیا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نظر دل پہ ہوتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور انہیں وہی پسند ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. اور اللہ ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے ان کی نظریں بھی دلوں پہ ہوا کرتی ہے. بڑا مشہور ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے، اور اولیاء کے پاس جاؤ، صادقین کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کر کے. لیکن خوب لوگ جانتے ہیں اللہ والوں پہ اللہ کی خاص نعمت یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں علم دیتا ہے.
علم عطا فرماتا ہے، اور علم ایک نور کا نام ہے۔ علم شے کے کما حق کو ادراک کا نام ہے۔ علم باطل کو باطل اور حق کو حق سمجھنے کا نام ہے۔ علم دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی جاننے کا نام ہے۔ علم سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید ماننے کا نام ہے۔ ایک صاحب 50 لاکھ دے کر ایک بڑے ادارے سے علم کی سند لے آئے اور انہیں سیاہ و سفید کا فرق ہی نہیں ہے، اب وہ اسٹیج سجا کے کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس سند نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ واہ صاحب، علم آپ کا دل جتنا صاف ہوگا اللہ کی طرف سے علم کا سیلاب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ قد افلح من زکاہا سے پہلے فالہمہا فجورہا وتقواہا، جب انسان مزکا ہو جاتا ہے تو اللہ علوم کے سمندر کو اس کے قلوب سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ خاص نعمت اللہ والوں کی علم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جنہیں لگتا ہے کہ بخاری پڑھے ہیں کہ نہیں، میبزی پڑھے ہیں کہ نہیں، ہدایت الحکمت پڑھے ہیں کہ نہیں، فلاں اصول پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے، وہ بس صرف اور صرف خلوص کے ساتھ کچھ مجلسیں اٹینڈ کر لیں، وہ اپنی کتابوں کا نام نہیں بھول گئے تو پھر مجھ سے بتائیں گے، بھول جائیں گے کتابوں کا نام۔ تو یہ ان کی علامتیں ہوئی جو برزخ پہ ہوتے ہیں۔ حضور صاحب فیوز علامت اللہ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو افراط اور تفریط کے بیچ صراط مستقیم کے شہسوار ہے۔ اللہ نے انہیں رحمت سے بھی حصہ عطا فرمایا اور انہیں علم کا بھی حصہ عطا فرمایا، اسی لیے ان کی خانقاہوں میں کالا گورا کوئی معنی نہیں رکھتا، فاسق عابد کوئی معنی نہیں رکھتا، جو ان کے پاس سچے دل کے ساتھ آتا ہے اس کے ظرف کے مطابق نوازنا ان کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔